اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9ویں پارے میں 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں سورۃ الاعراف کا بقیہ حصہ اور دوسرے حصے میں سورۃ الانفال کا ابتدائی حصہ۔ سورۃ الاعراف کے بقیہ حصے میں 6 اہم مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ۔ نمبر 2، عہد لست کا ذکر۔ نمبر 3، بنی اسرائیل کے عالم کا عبرتناک قصہ۔ نمبر 4، کفار کی مثال چوپایوں یعنی جانوروں جیسی بیان کی گئی ہے۔ نمبر 5، قیامت کے وقت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ نمبر 6، قرآن مجید کی عظمت اور شان۔ پہلا مضمون، بنی اسرائیل میں ایک عالم تھا جسے اللہ تعالیٰ نے اسم اعظم کا علم عطا فرمایا تھا۔ مصر کی فتح کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ قوم جبارین سے جہاد کا حکم ملا تو وہ لوگ گھبرا گئے اور اس عالم کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے خلاف بد دعا کریں۔ ابتدا میں اس عالم نے انکار کر دیا اور کہا کہ موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، میں ان کے خلاف بد دعا نہیں کر سکتا۔ لیکن قوم جبارین نے اسے مال و دولت کا لالچ دیا تو وہ بہک گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس کی بد دعائیں الٹ کر خود اسی پر اور قوم جبارین پر پڑنے لگیں۔ نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے اس سے علم چھین لیا اور اس کی زبان کتے کی طرح باہر لٹک گئی۔ قرآن مجید میں اس کی مثال کتے سے دی گئی ہے جو ہر حال میں ہانپتا رہتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الانفال کے آغاز میں 3 بنیادی مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، غزوہ بدر اور مال غنیمت کا حکم۔ نمبر 2، مومنوں کی 5 صفات۔ نمبر 3، مومنوں سے 6 مرتبہ براہ راست خطاب۔ مومنوں کی 5 صفات یہ بیان ہوئیں۔ نمبر 1، اللہ کے ذکر سے دل کا لرز جانا۔ نمبر 2، قرآن کی تلاوت سن کر ایمان کا بڑھ جانا۔ نمبر 3، اللہ پر کامل توکل کرنا۔ نمبر 4، نماز کی پابندی کرنا۔ نمبر 5، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اس کے بعد مومنوں کو 6 مرتبہ خطاب کیا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ آیت نمبر 15 میں فرمایا، اے ایمان والو، میدان جنگ میں کفار کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو۔ دوسری مرتبہ آیت نمبر 20 میں فرمایا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تیسری مرتبہ آیت نمبر 24 میں فرمایا، اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں کسی کام کے لیے بلائیں تو فوراً قبول کرو۔ چوتھی مرتبہ آیت نمبر 27 میں فرمایا، اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو۔ پانچویں مرتبہ آیت نمبر 29 میں فرمایا، اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت عطا کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ چھٹی مرتبہ آیت نمبر 45 میں فرمایا، اے ایمان والو، جب دشمن سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ یہ پارہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور دنیا کا لالچ انسان کو ذلت کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ ایمان، اطاعت اور تقوی کامیابی کا راستہ ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔